شیطان سے پناہ اور اللہ تعالیٰ کا رحم مانگنے کے بعد ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے معنی ہے کھولنا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے لیے اپنے دل کو کھولنا۔ سورۃ فاتحہ سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کتاب کے تعارف کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس کتاب میں کیا ہے اور یہ کتاب کس بارے میں ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے نا، وہ دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے اول رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز اس صورت سے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں، دعا ہم کس سے کرتے ہیں؟ ہم اس کرتے ہیں نا جس پہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ میری خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اس صورت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس سے مانگا جائے اور وہ ہمیں دے سکے۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا میں قرآن مجید کی سمجھ مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر دکھا، یعنی ہم رہنمائی مانگتے ہیں تاکہ ہم اس کتاب کو سمجھ کر اس کا حق ادا کر سکیں، حق سمجھ کر اس کو پڑھ سکیں۔ تو حق سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنے مفاد یا شوق کے مطابق نہیں بلکہ اصل مطلب کے مطابق پڑھیں، یعنی ہم سچ کو تسلیم کرنے کی طاقت بھی رکھیں اور غلط کو جھٹلانے کی قوت بھی رکھیں، پھر وہ غلطی خواہ ہم میں کیوں نہ ہو۔ اور سورۃ فاتحہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کا اور قرآن کا تعلق صرف ایک کتاب میں درج ہونا نہیں ہے، بلکہ سورۃ فاتحہ دعا ہے اور قرآن مجید اس کا جواب ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے نا، وہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجی جانے والی دعا ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف بھیجا جانے والا جواب ہے سورۃ فاتحہ کا۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے رہنمائی عطا فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ جواب میں پورا قرآن مجید ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہدایت جس کی تم نے مجھ سے دعا کی تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت پیدا کرتا ہے، اور آپ اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن پہلے کی نسبت کھلا ہو جاتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسے صرف منہ میں نہیں پڑھنا، بلکہ آپ کو اسے ہر اس پہلو سے بھی دیکھنا ہے جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کو صرف لفظ پر لفظ یاد نہیں کر لینا، بلکہ اس کو پہلے خود سمجھنا ہے۔ آپ نے اس کو سب سے پہلے خود تسلیم کرنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو وہ چیزیں سمجھنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ جیسے یوں اللہ تعالیٰ انسان کی سوچ کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ اسے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں الجھن نہیں ہوتی، اور وہ کسی بھی کشمکش میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پھر انسان اسی سمت چلتا ہے جس سمت اللہ تعالیٰ اسے چلانا چاہتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا کا حصہ دار بنا لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اپنی رضا کا حصہ دار بنا لیتا ہے، اور پھر کوئی دوسرا انسان درمیان میں آئے یا پھر کوئی شیطان، کوئی بھی اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، تو وہ بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔